بات کریں گے پاکستان کی ایک اور بڑی سفارتی کامیابی کی۔ امریکی صدر نے پاکستان کی درخواست پر ایران کے ساتھ جنگ بندی غیر معینہ مدت تک بڑھا دی۔ کہا تہران کی جانب سے متفقہ تجاویز پیش کرنے اور مذاکرات ختم ہونے تک سیز فائر رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر جنگ بندی کا وقت آگے بڑھایا۔ انہوں نے ایران پر حملہ نہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ براہ راست حملے روک دیے لیکن سمندری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ آبِ ہرمز کھولنے سے معاہدے تک پہنچنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ آبِ ہرمز اس وقت امریکی کنٹرول میں ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حکومت اس وقت شدید اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ ناکہ بندی ختم ہوتے ہی اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ اشارے ملے ہیں کہ امریکہ ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا واشنگٹن ہمیں مذاکرات کے لیے تیار پائے گا۔ اگر وہ جنگ چاہتے ہیں ایران اس کے لیے بھی تیار ہے۔ لیبنان سمیت پورے خطے میں جنگ بندی ہماری بنیادی شرط ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز میں 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لے لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک بحری جہاز MSC فرانسس کا اسرائیل کی ملکیت ہے جبکہ دوسرے جہاز پر پیناما کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ دونوں جہازوں کو سمندر سے ایرانی ساحل پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ برطانوی میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے مطابق آبِ ہرمز میں آج 3 جہازوں پر فائرنگ ہوئی، تاہم بحری جہاز اور عملے کے ارکان محفوظ رہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل کو کیسے آگے بڑھایا جائے؟ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ پائیدار امن کے لیے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور امن کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور ایرانی سفیر کی ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے اور پائیدار امن کے لیے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے خلاف جنگ امریکہ کی جیب پر بھاری۔ امریکی محکمہ جنگ پینٹاگون نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ مانگ لیا ہے۔ 1500 ارب ڈالر بجٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ بجٹ تجاویز کے مطابق 18 جنگی بحری جہازوں کے لیے 65 ارب ڈالر مانگے گئے ہیں۔ بھاری رقم ہے یہ۔ ایک سال میں 85 جدید ترین F-35 طیارے حاصل کیے جائیں گے جس پر 102 ارب ڈالر کی خطیر رقم خرچ ہوگی۔ ڈرون پلیٹ فارمز کی تعمیر پر 53 ارب ڈالر کی اخراجات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 21 ارب ڈالر اینٹی ڈرون ایمونیشن کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ فوج کی تنخواہوں میں 5 سے 7% اضافے کی تجویز بھی رکھی گئی ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق 44,000 نئے فوجی بھی بھرتی کیے جائیں گے۔ امریکی چینل CNN کا کہہ رہا ہے ایران جنگ کے بعد امریکہ کو میزائلز کی کمی کا سامنا ہے۔ دوبارہ لڑائی کی صورت میں امریکہ کے میزائلز کے ذخائر ختم ہو سکتے ہیں، یہ خدشہ ظاہر کیا گیا۔ میزائل ذخائر کی پہلی والی صورتحال میں بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ داد و شمار جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست اور عالمی امن کا ضامن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا بڑا خطرہ ٹل گیا۔ پاکستان نے پہلے تاریخی جنگ بندی کروائی، پھر دوسری بار اس میں توسیع بھی دلوائی۔ سول اور ملٹری قیادت کی مسلسل سفارتکاری رنگ لے آئی۔ پاکستان خطے پر منڈلاتے جنگ کے بادل ایک بار پھر ہٹانے میں کامیاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان سنگین تصادم غیر معینہ مدت کے لیے ٹل گیا۔ یہ پہلی بار نہیں، پاکستان پہلے بھی امن کا علمبردار رہا۔ 8 اپریل کو پاکستان نہیں امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی تاریخی جنگ بندی ممکن بنائی۔ پاکستان تہران اور واشنگٹن کو مذاکرات کی میز پر لایا۔ 11 اپریل کو فریقین کے اعلیٰ سطح کے وفود اسلام آباد پہنچے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر JD وینس نے کی۔ ایرانی وفد سپیکر باقر قالیباف کی سربراہی میں میدان میں اترا۔ اسلام آباد میں دونوں حریف 21 گھنٹے تک آمنے سامنے بیٹھے اور اپنے اپنے نکات پیش کیے۔ امریکہ اور ایران امن معاہدے تک نہ پہنچ پائے۔ تعطل توڑنے کے لیے پاکستان نے ایک اور کوشش کی اور امن مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دورے کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تہران میں اہم محاذ سنبھالا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب اور عالمی طاقتوں سے مسلسل رابطہ رکھ کر مذاکرات کا تسلسل ٹوٹنے نہ دیا۔ 2 ہفتوں کی جنگ بندی ختم ہونے کو تھی تو دنیا ایک بار پھر سانس روکے کھڑی تھی۔
کہ کہیں بارود پھر نہ برسنے لگے۔ ایسے میں پاکستان نے پھر فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی براہ راست اپیل پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست اور عالمی امن کا علمبردار ہے۔ پاکستان کا یہ مخلصانہ کردار نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے مثال بن چکا ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج نے صفاقت کی انتہا کر دی۔ مغربی کنارے میں شہداء کے جنازے کے دوران دھاوا بول دیا۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز غیر قانونی یہودی آباد کاروں کے حملے میں شہید 2 نوجوانوں کی تدفین کی جا رہی تھی۔ صہیونی فورسز نے سوگواروں پر حملہ کیا، فائرنگ کی اور گرینیڈ پھینکے، شرکاء پر بختر بند گاڑیاں چڑھانے کی کوشش کی۔ غزہ میں بھی صہیونی فوج کے ڈرون حملے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ کراچی کا رخ کرتے ہیں، خبر شامل کریں۔ لانڈھی داؤ چورنگی کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 7 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے ٹرالر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ شاہنواز قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہنواز، شہر قائد میں ایک اور وہ ٹرالر ایک اور ننھی جان لے گیا، کیا کارروائی کی گئی اب اس کے بعد؟ دیکھیں، بالکل شہر میں جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ جانیں لینے کا سبب بن رہی ہیں، اور ایک اور حادثہ ہوا ہے اور ایک اور جان چلی گئی ہے۔ یہ واقعہ داؤ چورنگی کے قریب پیش ہے، جب تیز رفتار ٹریلر نے ایک موٹر سائیکل سوار ماموں بھانجے کو ٹکر ماری ہے، جس کے نتیجے میں دونوں شدید زخمی ہوئے تھے۔ جو بچہ ہے جس کی شناخت 7 کے نام سے ہوئی ہے، 7 سال کی، وہ دوران علاج جب دم توڑ گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹریلر ڈرائیور تھا وہ موقع سے فرار ہوا تھا، تاہم اب اس کو گرفتار کر لیا ہے اور جو ٹریلر ہے وہ قبضے میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ 22 اپریل 2025 کو مودی حکومت نے منظم سازش کر کے اپنے ہی شہریوں کو ہلاک کیا۔ صوبہ بہار کے الیکشن میں سیاسی فائدے کے لیے پہلگام کی پرسکون وادی کو خون میں نہلا دیا گیا۔ بھارتی الزام تراشی پر پاکستان نے شفاف مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارتی حکومت نے سچ سامنے آنے کے ڈر سے پاکستانی پیشکش مسترد کر دی۔ دنیا بھی مودی سرکار کے بیانیے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے چکی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، پہلگام واقعہ بھارت کا فاسٹ فلیگ آپریشن تھا۔ پاکستان نے بار بار غیر جانبدار عالمی تحقیقات کی پیشکش کی، مگر مودی سرکار نے آج تک کوئی جواب دیا، نہ ہی ثبوت پیش کر سکی۔ آج کے دن تک پہلگام کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نہ ثبوت بھارت دے سکا ہے، نہ شواہد فراہم کر سکا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کھل کر یہ کہا کہ پہلگام کے واقعے کی ایک امپارشل اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لی جائے۔ اس انکوائری سے بھارت کا انکار یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور بھارت کے پاس اس کے جواب میں کہنے کو کچھ بھی نہیں۔ بھارت کی ایک تاریخ ہے فالس فلیگ آپریشنز کی، ایک کھوکھلی نعرے بازی کے اوپر اور ایک بالکل بھونڈے طریقے سے یہ سارا معاملہ کیا گیا۔ بھارت دہشت گردی کو استعمال کر طور ایک پالیسی کے، اور بھارت بین الاقوامی سطح پر بھی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے۔ بھارت کی اسٹیٹ کی پالیسی ہے ٹیررزم۔ ان کو اس دہشت گردی کی پالیسی میں مکمل طور پر ناکامی ہوگی اور منہ کی کھانی پڑے گی، جیسے الحمدللہ مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص میں ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ بھارت یاد رکھے کہ کوئی بھی مس ایڈونچر اٹ ول بی میٹ ود اے فرم، ڈیسائسو اینڈ سوئفٹ رسپانس۔ کسی بھی قسم کا اگر مس ایڈونچر بھارت کرے گا تو بھرپور، فوری اور منہ توڑ جواب اس کو دیا جائے، اور یہ جواب فیصلہ کن جواب ہوگا۔ ملک کے دفاع کے لیے ہم متحد ہیں، ہم ایک ہیں، اور پوری قوم، پوری حکومت اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ مودی سرکار اور اس کا گودی میڈیا، جی ہاں، ذکر کریں گے گودی میڈیا کا، جہاں حقائق کے بجائے صرف اور صرف جھوٹ پر زور ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پڑوسی ملک کا گودی میڈیا مخصوص بیانیاں بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، بے بنیاد الزامات اور من گھڑت کہانیوں کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان نے نہایت متوازن، ذمہ دار اور مؤثر سفارتکاری کا مظاہرہ کیا، ایسا کردار نبھایا جسے عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ بھارتی کانگریس کی خاتون ترجمان سپریا شری ناتے بھی سچ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ مودی سرکار کو مخاطب کر کے کہا، 56 انچ کی چھاتی میں کلیجہ چوہے کا۔ ایک اور خاتون صحافی نے کہا، ہم تیل خریدنے یا نہ خریدنے کے فیصلے بھی امریکہ کے اشارے پر کرتے ہیں۔ گودی میڈیا کے ایک صحافی کو تجزیہ کار نے لائیو شو میں درباری تک کہہ دیا۔ تو ناظرین، یہ ہیں حالات بھارت کے گودی میڈیا کے، تو کیا ہوا آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गोदी मीडिया का इशू ये है कि वो एक आइसोलेशन के भी शिकार हैं और दूसरी बात डिसोरिएंटेशन का भी शिकार है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब वो जाएं तो जाएं कहाँ। और सीधी सी बात यह है कि भारत बुरी तरीके से एक तन्हाई का शिकार हो चुका है और ये बात उनको खाई जा रही है और जिसका असरात बराह रास्त उनके न सिर्फ मीडिया के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि एक अरसे से वो जो झूठ बोल रहे थे वो दुनिया के सामने आश्कार होना शुरू हो गया। साथ ही साथ जो है भारत के लोगों ने वो मीडिया देखना शुरू कर दिया है। रवेश कुमार पांडे, जिन्होंने खुद ये नाम गोदी मीडिया, यानी कि नरेंद्र मोदी ने गोद लिया हुआ मीडिया, तो ये नाम उन्होंने रखा था। और ये गोदी मीडिया जो है वो अब एक अजाब बन चुका है भारत के लिए, क्योंकि उसने भारत को एक बहुत ही कोई बरतर मुकाम पे पहुंचा दिया था, अवतार का तो बस्तखबार दर्जा दे दिया था। लेकिन वो तो निकला तो बिल्कुल एक, जिसको कहते हैं कि कुछ भी नहीं, जिसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो अब जो उनकी इससे सियासत पे भी फर्क पड़ रहा है। जो भारतीय सरकार है, क्योंकि वो तो झूठ पे कायम थी और वो झूठ के ऊपर झूठ बोलती थी और इतनी तेजी से और इतनी सफाकी से बोलती थी कि वो, और इतना तवातर और ज्यादा बोलती थी कि लोग ये उसको सच समझने लगे थे। लेकिन अब दुनिया ने जब इंटरनेशनल मीडिया देखना शुरू किया, पाकिस्तानी मीडिया देखना शुरू किया और इसी तरीके से वीपीएन लगा के पाकिस्तानी मीडिया और दीगर मीडियाज को देखना शुरू किया, तो नजर ये आया कि वो तो कहीं खड़े भी नहीं है और ये सब एक बबल था जो बर्स्ट हो गया। इसलिए भारतीय सरकार जो है वो अपने मीडिया को इस्तेमाल तो कर रही थी, लेकिन दूसरी जानिब जब अमेरिका की सरकार ने भारत के किरदार पर बात करना शुरू कर दी और पूरी दुनिया के मीडिया ने, जो मुख्तलिफ उनके डायस्पोरा बहुत ज़्यादा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोप में, गल्फ के अंदर और दीगर ममालिक में बैठा है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। और ये बातें जब आवाम तक पहुँचना शुरू हुई तो जाहिर है गोदी मीडिया के लिए एक अजाब बन गया और मेरे ख्याल में ये अजाब में मजीद सही। इजाफा होने जा रहा है। अब्दुल्ला साहब, ये भी कहेगा कि भारत के मीडिया बयानिए और इसकी खारजा पॉलिसी के दरमियान आप क्या ताल्लुक देखते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नफरतें फैलाने वाला मीडिया, आप देखें उससे क्या हुआ। ये जब नफरतें फैलाई तो नतीजा ये हुआ कि मणिपुर के वाकयात आपके सामने आए, क्रिश्चियंस के खिलाफ हुए, सिखों के खिलाफ हुए, मुसलमानों के तो खैर खिलाफ थे ही। भारत सरकार इन चंद लोगों को, जो कि अडवाणी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सारे लोग जो थे, जो इस मीडिया के ऊपर छाए थे, जिसके अंदर अर्नब गोस्वामी जैसे, मेरे ख्याल में इंतहाई, उनको तो सहाफ़ी कहना सहाफ़ियों के लिए मेरे ख्याल में गाली से कम नहीं होगा। और फिर ये जो गौरव आर्या जैसे लोग, जनरल बख्शी जैसे लोग, ये तमाम वो लोग जो थे जो कि सिर्फ हैजानी कैफियत में मुब्तला थे। लेकिन जब उन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ दुनिया ने देखना शुरू कर दिया तो पता चला कि भारत तो सिफर है। वो तो जो अपने आप को बड़ा एक तुर्रम खान बता रहे थे, असल में वो तो एक, मेरे ख्याल में तुर्रम खान तो क्या, वो तो किसी जगह पे खड़े हुए ही नहीं है। और भारत का कोई किरदार इस खित्ते में तो क्या, पूरी दुनिया में कोई किरदार नहीं रहा। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से अब जो गोदी मीडिया है वो एक्सपोज होना शुरू हुआ है, आवाम की नज़रों में एक्सपोज होना शुरू हुआ है